بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان۔ آج دو ٹاپکس ہیں، ایک تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی کل کی پریس کانفرنس، اور دوسرا کل منگل والا دن جو پی ٹی آئی کی طرف سے، نگدہ کوکا کی تحریک کی طرف سے اور علیمہ باجی کی طرف سے جو ایک منافقت کے اوپر مبنی ایک مذہبی ٹچ دے کر جو منگل منڈی رچائی گئی، اس کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کے حوالے سے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی خوبصورت اور بڑی ویجیلنٹ قسم کی ایک پریس کانفرنس کی، اور جو پوری پاکستانی عوام کے دلوں کی آواز تھی۔ 2025 جو آخری سال گزرا، اس میں دہشت گردی کے پاکستان کے اوپر نمودار ہونے والے واقعات، اس کا پورا ڈیٹا پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھا، اور پھر یہ بتایا کہ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، انڈیا کا کردار کیا ہے، افغانستان کا کردار کیا ہے، عالمی سطح کے اوپر ملک دشمن عالمی اسٹیبلشمنٹ کے کارندوں کا کردار کیا ہے، اور پاکستان کے اندر انڈیجینیسلی کس سیاسی جماعت کا، نگدہ کوکا کی تحریک کا، کے پی کے کی حکومت کا، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا، اس میں کیا کیا رول ہے۔ اب یہ پوری قوم اور پوری دنیا یہ سن کر دنگ رہ گئی کہ صرف ایک سال کے اندر پاکستان کی 1235 شہادتیں ہوئیں، ایک سال کے اندر، صرف ایک سال کے اندر، اور اس کے مقابلے میں پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے 5400 کے قریب جناب جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے، اس کے مقابلے میں جناب تقریباً 2600 دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا، 75,000 آپریشن کر کے، 75,000 آپریشن، 5400 دہشت گردی کی کاروائیاں، 1235 جناب پاکستان کے سویلین اور سیکورٹی فورسز کے شہداء، اور 2600 کے قریب دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا، جنہوں نے تقریباً 27 خودکش حملے اس 2025 کے اندر کیے۔ اب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پوری دنیا کے تمام ممالک کا آپ انالیسس کریں، اس میں ترقی یافتہ، ترقی پذیر اور جناب غریب ممالک جو بھی دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ ڈیٹا اگر کوئی بھی سنے گا نا تو وہ حیران اور پریشان رہ جائے گا کہ پوری دنیا میں کسی ملک کو بھی اتنی دہشت گردی کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا جو اس وقت پاکستان کو کرنا پڑ رہا ہے۔ پھر اس کے مقابلے میں پاکستان کی سیکورٹی فورسز کی قربانیاں، اور پھر جو ٹارگیٹڈ آپریشن، ان آپریشن کے نتیجے میں پھر جو دہشت گردوں کی کیجویلٹیز اور ان کو جناب واصل جہنم ہونا، اور پھر معاملات کو اس تمام سچویشن کے باوجود بڑے احسن طریقے سے لمیٹائز رکھنا، کنٹرول رکھنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی افواج اور سیکورٹی فورسز کا ترہ امتیاز ہے۔ یہ وہی ترہ امتیاز ہے جو 2001 سے لے کر نیٹو فورسز کے اس پاکستان سے اور اس خطے سے نکلنے تک جو کاؤنٹر ٹیررزم پاکستان کی افواج نے کیا، جس کی گواہی ساری دنیا کے ممالک اور ان کی افواج دیتی ہیں۔ پبی کے مقام کے اوپر جو پہلا جناب کاؤنٹر ٹیررزم سیٹ اپ قائم ہوا پاکستانی فوج کا، وہاں پوری دنیا، امریکہ اور یورپ اور برطانیہ کی سینئر فوجی افسران آ کر وہاں سے ٹریننگ لیتے ہیں، اور وہ پاکستان سے پوچھتے تھے کہ یہ 2001 سے لے کر یہ 2022 تک جو دہشت گردی کا ایک پورے کا پوری 2 دہائیاں تھیں، اس میں کس طریقے سے سروائیو کر گیا پاکستان۔ لیکن یہ پاکستان کی افواج اور سیکورٹی فورسز کی ایک ویجیلنٹ اور پروفیشنل ایک ان کا ایٹیٹیوڈ اور ان کی ٹریننگ تھی، چین آف کمانڈ اور ڈسپلن تھا، اور پروفیشنل ان کی کوالٹیز تھی، کہ جس کی بنیاد پہ یہ سارا کچھ گین ہوا۔ اب بھی پچھلے 4-5 سال سے جب سے بانی تحریک انصاف کی حکومت نے، پی ٹی آئی کی حکومت نے ان دہشت گردوں کو نامعلوم، اگر حسن ظن کی بنیاد پہ کہوں تو نامعلوم بنیادوں پہ، لیکن اگر حقائق کی روشنی میں کروں تو عالمی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور منشا کے مطابق، اور ملک دشمن پاکستان کی جو طاقتیں ہیں ان کی مرضی اور منشا کے مطابق، جب 2021-22 کے اندر ان دہشت گردوں کو اور ان طالبان کو، ان
فطرت الخوارج کو جب پاکستان میں بسایا، تو اس کے بعد سے اب جو دوسرا فیز ہم دہشت گردی اور ٹیررزم کا ہم جناب فیس کر رہے ہیں، اس میں بھی پاکستان کی افواج کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر اپنی صلاحیتوں میں یکتا اور منفرد نظر آ رہی ہے، اور اس کا رزلٹ بھی اور اس کی آؤٹ پٹ بھی۔ اب اس پریس کانفرنس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز، ڈی جی آئی ایس پی آر نے پوری فوج کا نمائندہ بن کے اور پوری 25 کروڑ عوام کا نمائندہ بن کے ایک بات کہی۔ انہوں نے انڈیا کو، افغانستان کو، اسرائیل کو، اس کے ٹاؤٹوں کو، نقد کوکا کی تحریک کو، بانی تحریک انصاف کو، ساروں کو پیغام دے دیا کہ اسپیشلی انڈیا کو مخاطب کر کے، ان کے میڈیا اور ان کے پولیٹیشین کہتے ہیں نا 2026 کے اندر ہم کوئی ذلت اور رسوائی کا نیا چند چڑھائیں گے، تو پھر کان کھول کے سن لو، پاک فوج کے ترجمان نے کل پوری قوم اور پوری پاک افواج کا ترجمان بن کے بتا دیا ہے کہ جناب جو کرنا ہے کر لو، دائیں سے آنا ہے، بائیں سے آنا ہے، شمال سے آنا ہے، جنوب سے آنا ہے، مشرق سے آنا ہے، مغرب سے آنا ہے، اوپر سے آنا ہے، نیچے سے آنا ہے، اکیلے آنا ہے، اکٹھے آنا ہے، گینگ بنا کے آنا ہے، گروہ بنا کے آنا ہے، کسی کو ساتھ لے کے آنا ہے، بابا اہل و یال آنا ہے، بھائی جان حاضر ہے۔ آپ کی آتما کو شانتی اور آپ کی روح کو تسکین ایسی فٹ قسم کی جناب انشاءاللہ پاکستان کی افواج دے گی، اور پوری پاکستانی قوم ساتھ کھڑی ہوگی۔ جیسے وہ مریدکے میں لگا ہوا تھا نا وہ پورا سسٹم جناب اینٹی ایئر کرافٹ کا، اور سارے گجرانوالہ اور مریدکے کے شہری بیٹھے ہوئے تھے، صبح ہی صبح چاواں بڑھا کے تھے جناب، پراٹھے لے آ کے جناب پاک فوج کے جوانوں اور افسروں کو دے رہے تھے کہ مارو مزائل انہوں دی ایسی تھی تیسی جناب اس انڈیا، اس مودی اور اس ہندوتوا کے علم برداروں کو، جو اس خطے کے اندر ہی نہیں پوری دنیا کے اندر دہشت گردی کا باعث ہیں۔ تو جناب والا تیار ہے، پراٹھے بھی پکڑ گئے، انڈے بھی پکڑ گئے، چاواں بھی پکڑ گئے، صبح ہی صبح جناب پاکستان کی عوام، کیا پختون، کیا پنجابی، کیا سندھی، کیا بلوچی، کیا کشمیری، کیا گلگتی بلتی، سارے اکٹھے یکجان ہو کر پاک افواج کے کندھا سے کندھا ملا کر تمہاری غلیظ خواہشات کو انشاءاللہ دریا برد کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جنرل احمد شریف نے پاکستان کی عوام کی زبان بن کے اور ان کے دلوں کی دھڑکن بن کے جناب ساری گفتگو کی، اور پوری قوم اس کے اوپر آمنا و صدقنا کہتی ہے، لیکن صرف ایک گروہ ہے جس کو مرچیں لگی ہوئی ہیں، ایک گروہ ہے جو تتے توے پہ جناب اس وقت بیٹھا جناب لنگی ڈانس کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل دھڑکتے ہی نہیں ہے اس وقت۔ 4 سال ہو گئے ہیں بیچارے سارے لوگوں کو جو محب وطن تھے بھی، ان کو جناب بانی تحریک انصاف مجبور کر رہا ہے کہ تم محب وطن نہ رہو، پھر ڈالروں کی جناب کمائی، پھر منیٹائزیشن، پھر ویورشپ، پھر پیچھے جناب انڈین را، پھر اجیت دیول کا نیٹ ورک، پھر جناب بیرونی طاقتیں، ان کا جناب سوشل میڈیا، ان کا الیکٹرانک میڈیا، یہ ساری چیزیں مل کر ان کے تو جذبات مر گئے ہیں، ان کا تو پاکستان کے ساتھ دل نہیں دھڑکتا۔ وہ تو جب بھی کوئی اینٹی پاکستان ایکٹیویٹی ہوتی ہے ان کا دل اس کے ساتھ دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ پریشان ہیں کل احمد شریف صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد، باقی پاکستانی بالکل خوش باش ٹھکا ٹھک، ان کو جناب حوصلے بلند۔ تو ایک تو جناب جنرل احمد شریف صاحب کی پریس کانفرنس پہ میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے پاکستان کی عوام کے جوش اور جذبے کو مزید بڑھا دیا ہے۔ ہم تیار ہیں، ہم امن کے خواہاں ہیں، لیکن یہ اہل دشمن یاد رکھیں، ہم امن کے خواہاں ہیں لیکن یہ اہل انڈیا یاد رکھیں، یہ پاک وطن ہے جہاں اپنی، اور جان تو سب کو پیاری ہے۔ تو جان تو سب کو پیاری ہوتی ہے، تو اپنی جان کے لیے تو ہر چیز قربان ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ یوتھی، مودی اور یہودی جتنے سارے ہیں نا، اکٹھے ہو کر جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ انشاءاللہ پاک افواج اتنی ایکوپڈ ہے، اتنی ٹرینڈ ہے، اتنی پروفیشنل ہے، اتنی جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت سے ہمکنار ہے کہ وہ تمام کی انشاءاللہ آتما کو جو ہے وہ شانتی پہنچا دے گی۔ پہلا ٹاپک تو یہ تھا۔ دوسرا ٹاپک بڑا دردناک ہے۔ کل منگل تھا، منگل میں انہوں نے جنگل کرنا تھا، جنگل میں جناب منگل بھی نہیں ہوا، سارا کچھ بڑھ کے رہ گیا۔ اب ہوا کیا؟ بڑی دلچسپ میں آپ کے سامنے بات رکھوں۔ ایک وقت تھا یہ 10 لاکھ کے کارواں کی اور 10 لاکھ کے لانگ مارچ کی بات کرتے تھے،
آج سے 4 سال پہلے تک، کہ 10 لاکھ لوگ لے کر آ رہے ہیں. پھر بیچارے ادھر سے ناکام ہوئے، پھر یہ 1 لاکھ کے اوپر آئے. انہوں نے کہا جی 1 لاکھ لوگ جناب لے کر جناب چڑھائی کرنے لگے ہیں اسلام آباد کے اوپر. وہ 1 لاکھ بھی نہیں آئے. 1 لاکھ کے بعد اب اس منگل کو پورا 1 ہفتہ لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے سوشل میڈیا پہ صبح دوپہر شام تشہیر کر کے منتیں ترلے کر کے ایم این اے ایم پی ایز اور سینیٹر اور وزراء کی ڈیوٹیاں لگا کر صوبائی مرکزی ضلعی اور تحصیلی عہدے داروں کی پراپر ڈیوٹیاں لگا کر ان کو ڈرا کر ان کو دھمکا کر ان کو آنکھیں دکھا کر ان کو گالیاں دے کر انہیں ٹارگٹ دیا گیا کہ انسان دے بچے بنو بندے دے پتر بنو تو 10,000 بندہ ہر حال لے کے آنا نے. اور پھر پوری قوم نے 10,000 کا ٹویٹ بھی اوپر سے جناب ادھر وہ غلیظ بیٹھا ہوا ہے شیطان جبران الیاس، وہ 10,000 ادھر سے وہ گنجا تتر جناب شہزاد اکبر 10,000 کا مجمع، وہ صابر شاکر 10,000 کا مجمع، وہ گیلا تتر غلیظ اعظم عمران ریاض 10,000 بندہ، ساروں نے 10,000 کا فگر رکھا تھا کہ 10,000 تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک ایم این اے ایم پی اے جناب لے آئے 50 بندہ تو 10,000 پورا. لیکن کیا کریں، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ذہاں جاتا رہا. ان بے شرموں کو شرم اور عقل ہی نہیں آ رہی. یہ دیوار کا لکھا ہوا نوشتہ دیوار پڑھ ہی نہیں پا رہے، ان کی عقلوں پہ پردے پڑ گئے ہیں. اوے بے شرموں بے عقلوں، وہ سمجھ جاؤ کہ تمہارے پلے کچھ نہیں رہا. اب صورتحال کیا رہی؟ وہی 150 200 250 بندہ، وہ 150 250 بندہ، وہ 10,000 کدھر گیا؟ یہ بات تو میں بھی مانتا ہوں، یہ بات جناب پوری دنیا بھی مانتی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو راج ہے نا وہ نقدہ کوکا کی تحریک کا ہے، وہ بانی تحریک انصاف کا ہے. اس کے اوپر تو کسی کی دو رائے نہیں ہے. لیکن آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ سوشل میڈیا پہ بھی اتنا پٹ چکے ہیں، اتنا پٹ چکے ہیں، ان کی کوئی ویلیو اور کوئی حیثیت نہیں رہی. لوگ ان کو سننا اور دیکھنا. کل جب پیک پہ 10 بجے ان کا دھرنا تھا، میں نے ان کی آفیشیل یوٹیوب چینل پاکستان تحریک انصاف، ان کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. ان کی جتنی سوشل میڈیا کی ایپس ہیں نا، اس میں یوٹیوب، اس میں ٹویٹر ایکس اکاؤنٹ، اس میں فیس بک، اس میں ٹک ٹاک، اس میں جناب جتنی بھی ہیں، ان میں جتنے آپ کے اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں، ان سب میں جو نمبر 1 ہے بانی تحریک انصاف کے ایکس اکاؤنٹ کے بعد، بلکہ وہ اس سے بھی پہلے، وہ ان کا یہ یوٹیوب چینل ہے پاکستان تحریک انصاف. آپ یقین جانیں 10 بجے جب دھرنا پیک پہ تھا، اس یوٹیوب چینل پہ پوری دنیا سے، صرف پاکستان نہیں، 25 کروڑ پاکستانی نہیں، 1 کروڑ اوورسیز نہیں، اس کے علاوہ بھی پورے کہتے ہیں نا امت مسلمہ کا عظیم قائد، پوری امت مسلمہ بھی موجود تھی اور پوری دنیا بھی موجود تھی. کہتے ہیں نا یورپ کے اندر بڑی پاپولرٹی. پوری دنیا سے 1800 بندہ لائیو دیکھ رہا تھا، 1800 بندہ. اب آپ بتائیں کیا صورتحال ہے؟ یہ یارڈ سٹکس ہیں، یہ کرائٹیریا ہے. لوگوں کی کوئی دلچسپی نہیں، نہ اوورسیز پاکستانی کی کوئی دلچسپی ہے، نہ پاکستانیوں کی کوئی دلچسپی ہے. انہیں پتہ ہے یہ جھوٹے ہیں، یہ فراڈیے ہیں، یہ فریبی ہیں، یہ 2 نمبر ہیں، یہ ٹکے مار ہیں، یہ پیداگیر ہیں، یہ نوسر باز ہیں. یہ اپنے لیڈر اور اس کی بیوی اور اس کی فیملی اور اس کے ساتھیوں کی کرپشن بددیانتی کو چھپانے کے لیے کبھی یہ مذہبی ٹچ کا سہارا لیتے ہیں، کبھی سورہ یاسین اور قرآن پاک کا سہارا لیتے ہیں، کبھی کسی تقدس کے لبادے کو اوڑھ کر جناب عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، کبھی کس کو اور کبھی کس چیز کو. پراپر طریقے سے کیس نہیں لڑنا، پراپر طریقے سے عدالتوں کا سامنا نہیں کرنا، پراپر طریقے سے پروسیکیوشن نہیں کروانی، پراپر طریقے سے ان وکیلوں کو جن کو ان کو اربوں روپے یہ پچھلے 4 سالوں میں فیسیں دے چکے ہیں، ان کو استعمال نہیں کرنا. صرف ڈھکوسلے کرنے ہیں، صرف ڈرامے کرنے ہیں، صرف 2 نمبریاں کرنی ہیں، صرف چکر بازیاں کرنی ہیں، صرف جگلنگ کرنی ہے، صرف جادوگریاں کرنی ہیں، صرف جناب مداری پن کرنا ہے. لیکن اس میں بھی یہ ناکام اور نامراد. مجھے جو کل خوشی ہوئی پبلک کے اندر، مجھے پتہ ہے میں سیاسی کارکن ہوں، سارا دن میں پبلک کے اندر ہوتا ہوں، خوشیاں غمیاں جنازے فوتگیاں 40ویں کل آنا جانا خریداری
گروسری، ہر چیز مجھے پبلک کا پتہ ہے. لیکن جو مجھے مزہ آیا اور مجھے جسے کہتے ہیں نا کہ خوشی ہوئی، وہ سوشل میڈیا کے اندر ان کی ٹوکرے کی اب کوئی ویلیو نہیں رہی. کہاں پر ان کو ملینز کے اندر ویوز ملا کرتے تھے، اب 24 گھنٹوں میں یہ 50 کے اور 100 کے سے اوپر نہیں جا رہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اجیت دول نیٹ ورک بھی تھک گیا ہے. وہ بھی کروڑوں اربوں روپے ان پہ 4 سالوں میں لگا کے انہوں نے دیکھا کہ یار یہ ہمارا پروجیکٹ ہو گیا فیل، ناکام. وہ بالکل ویسے ہی ناکام ہوا جس طرح پروجیکٹ بانی تحریک انصاف جب لانچ کیا گیا نا تو اس کو بڑا تڑکا لگایا گیا، اور آخری تڑکا اس کو دیانت اور جناب صادق اور امین کا جناب ایسا تڑکا لگایا کہ جناب ٹھیک ہے، اس کو اگر رکھتے نا کہ یار ہینڈسم ہے، جناب مغرب سے پڑا ہوا ہے، جناب فلاں ہے، کرکٹر ہے، تو چلو ٹھیک تھا. یہ جو اس کو برج خلیفہ پہ اور بانس پہ چڑھایا نا صادق اور امین کی، وہ جیسے جیسے وہ بانس پہ چڑھتا گیا ویسے ویسے اس کی دیانتداری ننگی ہوتی گئی. وہ ٹکے ٹوکرے کا نہیں رہا لوگوں کو دکھانے کے. اسی طریقے سے پچھلے 4 سالوں میں جیسے جیسے جناب اجیت دول نیٹ ورک ان کے اوپر اربوں روپے لگاتا گیا، ویسے ویسے پاکستان کی ریاست نے اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ایسا ٹائٹ کرنا شروع کیا، جہاں جہاں سے لوپ ہول تھے، عدالتوں سے، بیوروکریسی سے، اداروں کے اندر، پبلک کے اندر، میڈیا کے اندر، الیکٹرانک میڈیا کے اندر، لا، قانون، میڈیا ہاؤسز کے مالکان، آستانہ عالیہ فیضیہ شریف سے فیضیاب اینکرنیا، تجزیہ نگار، جب ساروں کو انہوں نے قابو کر لیا نا تو اب اجیت دیول نیٹ ورک کو سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی جان اب یہ چھولے چھوارے بک گئے، اب یہاں پر پیسہ لگانے کا اور یہ بوٹ اکاؤنٹ کے ذریعے سے ان کو جناب ویورشپ دینے کا کوئی فائدہ نہیں. تو اب کیا رزلٹ؟ 1800 بندہ پیک کے اوپر رات کے 10 بجے جناب ان کی یوٹیوب کے اوپر دیکھ رہا تھا. یہ ان کی پاپولرٹی کا عالم ہے. اینڈ بات میں ان کے سامنے رکھوں گا کہ جناب والا اگر تو ریلیف حاصل کرنا ہے، اگر، لیکن ایک سائڈ پر رکھ کے ساری چیزیں، بینگ اے پولیٹیکل ورکر، اگر آپ نے ریلیف لینا ہے تو آپ کو پاکستان کی سیاسی جماعتوں اور پاکستان کی موجودہ حکومت کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. نیگوشیٹ کرنے کی کچھ پری ریکویزٹس ہیں. وہ پری ریکویزٹس یہ ہیں کہ اپنے آپ کو چوڑوں والی آکڑ سے نکال کر، بندے کا پتر بنا کر، اپنے آپ کو سبلم اور سبمٹ ریاست کے سامنے کر کے، ریاست کے سامنے سر جھکا کے پھر آپ بیٹھیں گے. لیکن بات کیا ہوئی؟ بات وہ جناب محمود خان اچکزئی، وہ جناب رات کو آیا، اس نے آ کے کہہ دیا بھائی جی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. جناب ہم مذاکرہ، ایک طرف تم منتیں کر رہے ہو، ترلے کر رہے ہو، ہاتھ جوڑ رہے ہو، دوسری طرف آکڑ دیکھو ان کی چوڑوں والی. کہتے ہیں جناب ہم یہ 4-5 شرائط ہیں، ہمارا مینڈیٹ واپس دیا جائے، نہیں تو اسمبلیاں توڑی جائیں، تو یہ کیا جائے. مطلب ہے جس کا صاف مطلب تو یہ تھا کہ کوئی مذاکرات نہیں. مطلب ہے محمود خان اچکزئی کل قسم کھا کے آیا سی، اس آ کے دستا نہیں پائی جی اسی بانی تحریک انصاف پھٹے پھائے لانا ہے. اس تو پہلے آسان کوئی اور سلوشن ہمیں قبول نہیں ہے، تو اس نے وہ باتیں کر دیں. اس کا مطلب ہے دیئر از نو مذاکرات، نو ریکنسیلیشن، نو آربیٹریشن، نو میڈیشن، اب کچھ بھی نہیں ہے. تو جناب بھگتو، ایک آپ کا ٹکوسلا ناکام ہو گیا، اگلی دفعہ کوئی نئی ڈگڈگی لے کر منگل والے دن آپ آ جائیے گا. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ.